بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الحجب، یعنی حجب کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ تو یہاں پر میراث میں یہ ایک بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارث کو حصے سے روک دیتا ہے، یا تو مکمل طور پہ محروم کر دیتا ہے یا اس کا حصہ کم کر دیتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں کہ روک دینا۔ الحجب علی نوعین، حجب کی دو قسمیں ہیں، حجب و نقصان اور حجب و حرمان۔ حجب نقصان کیا ہے؟ حجب عن سہم الی سہم، ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف روک کر کے بھیج دینا، ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف۔ اور یہ 5 لوگوں کے لیے ہے، للزوجین والام وبنت الابن والاخت لاب، زوجین ماں پوتی اور باپ شریک بہن، جی باپ شریک، فقط مرہ بیان ہو، اور ان کا بیان گزر چکا۔ تو اب دیکھ لیجئے، زوج کا جو حصہ ہے وہ نصف ہے تو ربع ہو جاتا ہے، اور زوجہ کا حصہ ربع ہے تو ثمن ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں۔ ماں کا حصہ ثلث ہے تو سدس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے پوتی کا حصہ جو ہے وہ نصف ہے تو سدس ہو جاتا ہے اگر بیٹی موجود ہے تو، اور سگی بہن کا حصہ یہ بھی نصف ہے تو ایک صورت میں جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس سب کا بیان گزر چکا۔ اور دوسرا کہتے ہیں وہ حجب و حرمان۔ حجب حرمان اس میں کہتے ہیں والورثہ فیہ فریقان، اس میں وارثین 2 فریق میں ہیں، فریق لا یحجبون بحال البتہ، ایک فریق وہ جو کبھی بھی محجوب نہیں ہوتے، کبھی بھی محجوب نہیں ہوتے، کوئی ان کو محجوب نہیں کر سکتا۔ حجب حرمان کہ مکمل طور پہ محروم کر دے۔ وہم ستتن، یہ کتنے ہیں؟ بیٹا بہرحال وارث ہوگا، اسبا کی حیثیت سے بہرحال کیا ہوگا؟ والاب، اور باپ بھی بہرحال وارث ہوگا، اگر بیٹا موجود ہے تو اسبا نہیں ہوگا مگر اصحاب فرائض میں سے ہو جائے گا۔ زوج بہرحال وارث ہوگا، بنت بہرحال وارث ہوگی، ماں اور زوجہ یہ سب بہرحال وارث ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وفریق یرثون بحال ویحجبون بحال، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ایک صورت میں تو وارث ہوگا اور دوسری صورت میں محجوب ہو جائے گا۔ وہذا مبنی علی اصلین، اور یہ حاجب ہونا کبھی اور کبھی وارث ہونا 2 بنیادوں پر یہ مبنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کل من یدلا الی المیت بشخص لا یرث مع وجود ذلک الشخص، ہر وہ وارث جو کہ میت کی طرف منسوب کسی شخص کے ذریعے ہو رہا ہو تو اس شخص کی موجودگی میں وہ وارث نہیں ہوگا، سوا اولاد الام، سوائے ماں کی اولاد کے، فإنہم یرثون معها، اس لیے کہ ماں کی موجودگی میں بھی اولاد الام وارث ہوتے ہیں، ماں کی موجودگی میں اولاد الام جو ہے وہ وارث ہوتے ہیں، ماں کی اولاد۔ لانعدام استحقاقها جميع الترکہ، اس لیے کہ ماں جو ہے وہ پورے ترکہ کی مستحق نہیں ہوتی، تو اس کی اولاد جو ہے وہ مستحق ہوگی۔ ماں کی وجہ سے ہی جو ہے، یعنی ماں شریک بھائی، ماں شریک بہن، اولاد الام سے مراد، تو ماں شریک بھائی جو ہے ماں کی وجہ سے نہ قریبی ہے،
تو ماں کی موجودگی میں وہ بہرحال وارث ہوگا، ہے نا. وہ یہ سوا کہہ دیا، ورنہ ماں کی وجہ سے جو وارث ہوتے ہیں وہ پھر وارث اس کی وجہ سے نہیں ہوتے، سوائے اولاد الام کے. فإنهم يرثون معها لانعدام استحقاقها جمع ترکا. والثانی الاقرب فالاقرب. اور دوسری اصل کیا ہے؟ یہ الاقرب فالاقرب دیکھیں گے، یہ اقرب کی موجودگی میں وہی وارث ہوگا اور اس کے بعد والا جو ہے وارث نہیں ہوگا. تو جو کوئی موجود ہے وہ قریب ہے، اگر اس سے بھی کوئی اقرب ہے تو وہ وارث ہوگا، یہ قریب جو ہے کیا ہوگا؟ وہ محروم ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ باپ کی موجودگی میں بھائی، بیٹے کی موجودگی میں چچا. تو باپ کی موجودگی میں بیٹے کی موجودگی میں باپ، باپ کی موجودگی میں بھائی، بھائی کی موجودگی میں چچا، ہے نا. یہ اقرب ہے. میت کی طرف جو ہے نسبت کرنے میں باپ سے زیادہ قریبی بیٹا مانا جاتا ہے، اور بھائی اور باپ میں بھائی جو ہے وہ کے مقابلے میں باپ زیادہ قریبی مانا جاتا ہے. چچا اور باپ میں باپ زیادہ قریبی مانا جاتا ہے، تو باپ وارث ہوگا اور چچا اور بھائی وارث نہیں ہوں گے. تو الاقرب فالاقرب کما ذکرنا فی الاسبات، جیسا کہ ہم نے اسبات کے ذکر میں بیان کیا ہے. والمحروم لا يحجب لا يحجب عندنا، لا يحجب حاجب نہیں ہوگا. محروم کسی کو محروم نہیں کرے گا، خود محروم ہے وہ کسی کو محجوب نہیں کرے گا. عندنا ہمارے نزدیک، وعند ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک، یحجب حجب نقصان، محجوب حجب نقصان کرے گا، حجب حرمان نہیں کرے گا. جیسے کافر، قاتل اور رقیق، یہ تو ہیں یہی، اسی کے بارے میں فرق ہے، اختلاف ہے. ہمارے یہاں کافر اور قاتل اور رقیق جو ہے یہ چونکہ محروم ہیں اور یہ کسی کو محجوب نہیں کر سکتے، اور عبداللہ ابن مسعود کے نزدیک رضی اللہ عنہ محجوب کر سکتے ہیں. تو کافر ہے بیٹا تو باپ کو جو مسلمان ہے، یا کافر باپ ہے تو وہ محجوب کر دے گا بھائی کو ان کے نزدیک، ہمارے یہاں محجوب نہیں کرے گا. والمحجوب، یہ تو محروم کی بات ہے، اور محجوب کی بات، اور محجوب وہ ہے جو کسی کی وجہ سے جس کو حصہ کم مل رہا ہے یا بالکل نہیں مل رہا ہے. یحجب بالاتفاق، اور محجوب بالاتفاق محجوب کرے گا. کل اثنین من الاخوۃ والاخوات فصاعدا من ای جهة کان فانهما لا يرثان مع الاب. اس لیے جیسے کہ دو بھائی بہن یا زائد جس جہت سے بھی ہوں، یہ باپ کی موجودگی میں وارث نہیں ہوں گے، لیکن ماں کو ثلث سے سدس تک محجوب کر دیں گے. دیکھو خود جو ہے نا یہ محجوب ہیں اور دوسرے کو محجوب بھی بنا رہے ہیں. کون؟ دو بھائی دو بہن جو ہے نا، اگر یہ ہیں کسی بھی جہت کے، سگے بھائی، اللہتی بھائی، اخیافی بھائی، باپ موجود ہے تو بھائی کو نہیں ملے گا، تو محجوب تو ہو گئے نا. لیکن ماں کو جو ہے نا یہ محجوب کریں گے. یعنی ماں کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، ماں کے 3 احوال، کہ اگر اولاد ہو یا 2 بھائی بہن ہو کسی بھی جہت سے تو ماں کو سدس ملتا ہے، ورنہ ثلث ملتا ہے. تو ثلث ملتا، اور 2 بھائی بہن ہیں تو وہ ان کی وجہ سے سدس مل رہا ہے، ثلث سے سدس جا رہا ہے ان کا حصہ. ولیکن یحجبان الامہ من الثلث الی السدس. چلیے یہ حجب کا بیان ہو گیا. باب و مخارج الفروض. اب یہاں سے معاملہ ہے عملی، ہے نا، یہاں سے سیکھنا ہے آپ کو. اور کوئی بھی، جیسے بتایا تھا میں نے، احوال کی معرفت والا بیان جو تھا وہ سب سے اہم ترین ہے. اس کی معرفت، اس کا جو ہے نا ضروری ہے، اور وہ حصص اور احوال ذہن میں بھی رہنا چاہیے. اس کے بعد مخارج فروض کا بیان. لیکن یہ مشکل نہیں ہے. اعلم ان الفروض المذکورہ فی کتاب اللہ تعالی نوعان. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو حصے لکھے گئے ہیں، مذکور ہیں، 2 قسمیں ہیں ان کی.
ہے نا، الاول النصف والربع والثمن والثانی الثلثان والثلث والسدس. یعنی ایک تو وہ ہے کہ جس کو زوج کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، ایک جو ہے وہ زوج نہیں وتر کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں. تو نصف ربع ثمن اور ثلث ثلثان سدس، ثلثان ثلث سدس، 6 قسم کے جو ہے وہ حصے ہیں قرآن پاک میں. تو ان 6 حصوں کو یہاں پر آسانی کے لیے 2 قسموں میں بانٹ رہے ہیں. ایک تو نصف ربع ثمن اور دوسرا گروہ ثلث ثلثان سدس. چلیے، علی التضعیف والتنصیف، تضعیف و تنصیف پر، یعنی نصف جو ہے ڈبل ہے ربع کا اور ربع ڈبل ہے ثمن کا. اور یوں دیکھ لیجئے کہ نصف کا نصف ربع ہے اور ربع کا نصف ثمن ہے. ربع کا نصف کیا ہے؟ ثمن ہے. اسی طرح سے یہاں دیکھ لیجئے دوسرا گروہ الثلثان والثلث والسدس. تو ثلثان ثلث کا ڈبل ہے، ثلثان ثلث کا ڈبل ہے اور ثلث سدس کا ڈبل ہے. لیکن ادھر سے دیکھیں تو سدس ثلث کا آدھا ہے اور ثلث ثلثان کا آدھا ہے. تو وہی معنی ہے علی التضعیف والتنصیف، یا تو گناگوں یا تنصیف پر. فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ أُحَادُ فَمَخْرَجُ كُلِّ فَرْضٍ سَمِيُّهُ. تو جب مسائل جو آپ کے سامنے آئے کہ اتنے وارثین چھوڑے، اتنا مال چھوڑے، تو اب کس کو مخرج بنایا جائے؟ تو کہتے ان حصوں میں سے اگر جو ہے نا احاد ایک ایک آئیں، فَمَخْرَجُ كُلِّ فَرْضٍ سَمِيُّهُ، تو ہر فرض کا مخرج جو ہے اسی کا ہم نام ہوگا. الا النصف، ہم نام کا مطلب ہوگا کہ ربع 4 سے، ثمن 8 سے، ثلث 3 سے اور سدس 6 سے. ہم نام تو وہی نہ ہے، سدس کا حصہ ہے تو کتنے سے؟ الا النصف، مگر نصف کا نصف سے، آدھے سے نہیں، 2 سے. نصف آدھے کو کہتے ہیں نا. اگر ایک ہی بیٹی چھوڑی اور چچا ہے تو آدھے سے حصہ نہیں لگائیں گے، 2 سے حصہ لگائیں گے. 2 سے حصہ لگایا، مسئلہ بنایا اور ایک بیٹی کو دے دیا اور ایک اسبا کے حصے سے چچا کو دے دیا. تو ہر ایک حصے کا مخرج اس کا ہم نام ہی ہوگا مگر نصف. اور نصف کا وہ کتنے سے بنے گا؟ وہ من اثنین. کر ربعی من اربعۃ، جیسے ربع والا حصہ اگر ہے تو وہ 4 سے، جیسے شوہر کو اولاد کی موجودگی میں ربع ملتا ہے، تو ایک بیٹا اور شوہر، تو 4 سے مسئلہ بنائیے، ایک شوہر کو دے دیجئے، باقی 3 کس کو جائے گا؟ بیٹے کو جائے گا. بس سمن من ثمانیۃ، اور سمن والا حصہ ہو تو 8 سے مسئلہ بنے گا، جیسے ایک بیٹی، ایک بیوی اور ایک بیٹا. ایک بیوی ایک بیٹا مال چھوڑا تو 8 سے مسئلہ بنائیے اور 8 میں سے ایک بیوی کو دے دیجیے، 7 جو ہے نا اسباب بیٹے کو دے دیجیے. والثلث من ثلاثۃ، اور ثلث جو ہے وہ 3 سے مسئلہ بنے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو جو ہے وہ ثلث دیتے ہیں نا، اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کو ثلث دیں گے اور باپ موجود ہے ہیں تو، یا پھر باپ موجود نہیں ہے، جو ہے وہ بھائی موجود ہے اور ایک ہی بھائی ہے، تو کہتے ہیں کہ ماں 3 سے مسئلہ بنائیے، بھائی ہے تو وسبا ہو جائے گا، ہے نا. اس لیے کہ ایک سے زیادہ بھائی ہوتے تو ثلث سے سدس لے جاتے. احوال سب ذہن میں رہیں گے تبھی بات بنے گی. تو ماں کا ثلث سے سدس کب آتا ہے؟ یا تو اولاد ہو یا تو ایک سے زیادہ بھائی بہن ہو. تو میت کا انتقال ہو گیا اور اس نے ماں چھوڑا اور ایک بھائی، تو ماں کا ثلث سے 3 سے مسئلہ بنائیے اور ایک ماں کو دے دیجیے، 2 بچہ بھائی کو دے دیجیے. ٹھیک ہے. وَإِذَا جَاءَ مَثْنَىٰ أَوْ ثُلَاثَةً، اور جب 2 آئیں اور 3 آئیں ہیں، وَهُمَا مِن نَوْعٍ وَاحِدٍ، 2 طرح کے حصے دار آ گئے لیکن ایک ہی نو سے ہیں. فَكُلُّ عَدَدٍ، ایک ہی نو سے مراد ایک نو وہ ہے جس میں نصف ربع اور ثمن ہے، اور دوسری نو وہ ہے جس میں کہ ثلثان ثلث اور سدس ہے. تو ایک ہی گروہ سے 2 یا 2 سے زائد یعنی تینوں آ گئے. تو اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ فَكُلُّ عَدَدٍ يَكُونُ مَخْرَجًا لِجُزْءٍ،
فذلك العدد ايضا يكون مخرجا لضعف ذلك الجزء ولضعف ضعفه. تو ہر وہ عدد جو کہ ایک چھوٹے والے جز کا جو مخرج بنے گا تو وہی عدد اس کے ڈبل کے لیے بھی مخرج بن جائے گا اور ڈبل کے ڈبل کے لیے مخرج بن جائے گا. جیسے ثلث، ثلثان اور سدس ہے نا، تو اس میں سب سے چھوٹا جو جز ہے وہ سدس ہے. 6 سے مسئلہ بنائیے، 6 کا مسئلہ بھی حل ہوگا، ثلث کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور ثلثان کا بھی مسئلہ حل ہوگا. تو 6 سے مسئلہ بنائیے، سدس کو 1 دے دیجئے اور ثلثان کو 4 دے دیجئے اور ثلث کو 2 دے دیجئے. 6 میں سے 1 ثلث کتنا ہے؟ 2 ہے، اور 2 ثلث 4 ہے. کسیتتی، جیسا کہ دیکھیے وہی مثال بتا رہے ہیں، جیسے کہ 6 یہ سدس کا مخرج ہے، ولضعفہ، اور سدس کے ڈبل یعنی سدس کا ڈبل ثلث ہے، اس کا بھی مخرج ہے، ولضعف ضعفہ، اس کے ڈبل کا ڈبل یعنی ثلثان کا بھی مخرج یہی بن جائے گا. تیسری صورت کہتے ہیں وَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنَ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ، اور جب نصف پہلی نوع میں سے نصف دوسری نوع کے کل یا بعض کے ساتھ مختلط ہو تو مسئلہ 6 سے بنے گا. وَهُوَ مِن 6، تو مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ، اور جو پہلی نوع میں ربع دوسری نوع کے تمام یا بعض کے ساتھ مختلط ہو، جمع ہو، تو مسئلہ 12 سے بنے گا. اور جب سمن دوسرے کے کل یا بعض سے جمع ہو تو مسئلہ 24 سے بنے گا. یہ اتنی بات یاد رکھنے کی ہے. فَهُوَ من 24. جی، تو اب دیکھ لیجئے کہ مخارج فروض میں کیا ہوتا ہے. نوع اول، نوع ثانی، یہ نصف ہے اور یہ ربع ہے، اور پھر اس کے بعد سمن ہے، اور یہ ثلثان ہے، اور ایک یہ ثلث ہے اور ایک سدس ہے. اس کو کہہ لیجئے نصف، ربع، سمن، ثلثان، سدس. ٹھیک ہے، تو اب صرف ایک ہی حصے دار ہے نا، صرف ایک ہی حصے دار ہے. مثال کے طور پر صرف یہی ہے، تو 3 سے مسئلہ بنا لیں گے. یعنی میت نے صرف 2 بیٹیاں چھوڑی تو 2 بیٹیوں کا کتنا ہوتا ہے؟ ثلثان. اور ایک اسبا چھوڑا تو 3 سے مسئلہ بنائیے، 2 بیٹیوں کو دے دیجیے اور ایک اسبا کو دے دیجیے، 3 سے مسئلہ. ثلث تب بھی 3 سے بنے گا، سدس 6 سے بنے گا، ہے نا. سدس ہو تو 6 سے بنائیے، اور ایک یہ بتا دیا تھا میں نے. اور اسی طرح سے سمن والا مسئلہ ہو تو 8 سے مسئلہ بنائیے. اس کی صورت یہ ہوگی کہ بیوی چھوڑی اور ایک بیٹا چھوڑا، تو بیٹا تو اسبا ہے، ایک بیوی ہے، یا ایک سے زیادہ ہو تب بھی سمن ہی ہے. تو 8 سے مسئلہ بنائیے اور ایک بیوی کو دیجیے، باقی اسبا کا. ربع یعنی شوہر چھوڑا بیوی نے اور اولاد چھوڑی، بیٹا چھوڑا، تو اب ایسی صورت میں شوہر کو ربع ملے گا. 4 سے مسئلہ بنائیے، ایک دے دیجیے باقی، تو ربع والی صورت میں 4 سے مسئلہ بنے گا. نصف والی صورت میں 2 سے مسئلہ بنے گا. یہ جب اکیلے معاملہ ہو تو ٹھیک ہے. لیکن اگر معاملہ اکیلے کا نہیں ہے بلکہ اس طرح سے ہے کہ اس گروہ میں سے جمع ہو گئے، نوع اول 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو چھوٹا والا جو جز ہوگا نا اس سے بنائیں گے. جیسے ربع اور نصف،
تو 4 سے مسئلہ بنے گا، ربع اور سمن. تو یہ تو صورت نہیں ہوگی. سمن اور نصف، سمن اور نصف. جیسے بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے، بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے، تو کون سی صورت ہے؟ سمن والی. بیوی کی اولاد ہو تو. اور نصف والی کون صورت ہے؟ ایک بیٹی ہے یا ایک بہن ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ 8 سے مسئلہ بنائیں گے اور ایک دے دیں گے بیوی کو، اور جو ہے 7 جو ہے نا وہ ایک بیٹی کو چلا جائے گا. بہن والی صورت نہیں ہوگی کیونکہ اس صورت میں سمن نہیں ملے گا بلکہ ربع ہو جائے گا بیوی کو. اسی طرح سے اس نوع کے صرف ہوں، ثلث اور سدس جمع ہو گئے، یا ثلثان اور ثلث جمع ہو گئے، یا ثلثان اور سدس جمع ہو گئے، تو اس میں چھوٹے والے حصے یعنی 6 سے مسئلہ بنائیں گے اگر ثلث سدس جمع ہو گئے تو ماں کی صورت میں ماں ہے اور ماں شریک بھائی ہے، ماں شریک بھائی بہن ہے، تو ثلث اور سدس جمع ہو گئے تو 6 سے مسئلہ بنائیں گے. جی مثال کے طور پر ایسی صورت ہو گئی کہ ماں ہے اور اخ لام ہے اور ایک اور اخ لام ہے، تو یہ شرکا فی الثلث ہو گئے. تو مسئلہ آپ نے کتنے سے بنایا؟ 6 سے مسئلہ بنایا. اس کو 1 دے دیا اور ان لوگوں کو یہ ثلث میں شریک ہوں گے نا، تو ثلث 2 ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ہو جائے گا سدس سے. اور اسی طرح سے جو ہے اگر بیٹی موجود ہے تو بیٹی کا نصف ہو جائے گا، تو اس کا 3 ہو جائے گا. ایسی صورت میں ثلثان اور ثلث ہیں تو 3 سے مسئلہ بنے گا، ہے نا. اب یہ صورت دیکھے گا کہ ثلثان اور سدس 2 بیٹیاں ہوں تو 3 سے مسئلہ بنایا، 2 دے دیا ان کو اور ایک ثلث کو دے دیا. مسئلہ یہاں پر چوتھی صورت جو ہے نا اس کو دیکھنا ہے. چوتھی صورت یہ ہے کہ ان کا ٹکراؤ ہے نا ان گروہ سے ہوا، ایسے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہوا ہے کہ نصف کا ٹکراؤ ان میں سے کسی سے بھی ہو تو مسئلہ 6 سے بنے گا. ربع کا ٹکراؤ ان میں سے کسی سے ہوگا تو 12 سے بنے گا. اور سمن کا ٹکراؤ ان میں کسی سے ہوگا تو 24 سے بنے گا. ایک گروہ سے نصف اور دوسرے گروہ سے چاہے ثلثان ہو چاہے ثلث ہو چاہے سدس ہو تو مسئلہ 6 سے. اور ربع کا ٹکرا ہوا دونوں میں دوسرے گروہ سے کسی سے بھی یا کل سے 12 سے. اور سمن کا ٹکرا ہوا 24 سے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور اتنا ہی کافی ہے آج کے درس کے لیے. یہ آپ لوگوں کو لکھ لینا ہے. اول سے پہلے تک یہ اس کا خلاصہ آپ لوگ لکھ لیں. مخارج الفروض والا بیان. چلیے اب